جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی حیبت. آپ دیہات میں رہتے ہیں، آپ کے پاس ایم پی آتا ہے، ایم ایل اے آتا ہے، ووٹ لینے آتے ہیں نا. پھر جب ووٹ لینے ہوتے ہیں تو دروازوں پہ جا کے دستخط دیتے ہیں، آپ سے ملتے بھی ہیں. اتنا بڑا طاقت، ایم ایل اے ایم پی آتا ہے، ووٹ لے کے چلا جاتا ہے. پھر آپ کو کام پڑتا ہے، جو کہ آپ کو بڑے عہدے پہ ہو گیا، وہ اسلام آباد چلا گیا، وہ لاہور چلا گیا، تو کیسے ان سے ملاقات نہیں ہوتی. وہ بڑا یہاں یہ نہیں کہا ہے نمازیوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے حاجیوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے ذاکروں میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے قاریوں میں تم سے محبت کرتا ہوں. نعمتوں کو استعمال بھی کرتے ہو، پھر بھی مانتا اوروں کے سامنے دیکھتے، پھر بھی میرے سامنے نہیں جھکتے. اور نوجوان اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں سب سے اعلیٰ عرفہ اور بلند مقام عطا فرمایا ہے. دنیا میں 20,000 کے لگ بھگ مخلوقات ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، اور مختلف مخلوقات اس کائنات دھرتی کے سینے پہ موجود ہیں. ان سب میں اعلیٰ اور عرفہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا، کیونکہ اللہ کو انسان سے محبت بہت زیادہ ہے. محبت جس سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر محب کا یہ دل چاہتا ہے کہ اس کا محبوب سب سے الگ اور جدا ہو، اس کا محبوب سب سے خوبصورت ہو، اس کا محبوب سب سے سونا ہو، اس کا محبوب سب سے نرالا ہو. تو اللہ کو مجھ سے، آپ سے، میری آنے والی نسلوں سے بڑی محبت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس محبت کا اظہار وہ کتاب جو آج تلاوت کی گئی، جس کا آج ختم ہوا، اس کے اندر اظہار کیا ہے. قرآن سے بڑا کلام کوئی نہیں، قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار بھی ایسی کتاب کے اندر فرمایا، نزل بہ الروح الامین، جس کو لانے والا تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین. ایسی کتاب کے اندر اللہ نے اظہار محبت کیا جس ہستی پر اتاری کی سارے نبیوں کے سردار، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا اللہ کیا کہتا ہے، میرے بندے تو کبھی اپنے آس پاس دیکھ، کبھی دائیں بائیں دیکھ، کبھی اپنی ہستی میں غور کر، کبھی اپنے جسم میں غور کر کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا بنایا ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. تو زمین پہ چلتا ہے، میں نے تیرے لیے زمین کو پیدا کیا. تجھے چھت کی ضرورت تھی، میں نے آسمان تیرے اوپر چھت بنایا. تجھے روشنی کی ضرورت تھی، میں نے سورج کو چلایا. جب اندھیرا چھاتا تھا پھر تجھے روشنی کی ضرورت تھی، اس اندھیرے کو خوبصورت بنانے کے لیے میں نے چاند کو وجود بخشا. آسمان کو خوبصورت کرنے کے لیے میں نے ستاروں سے مزین کیا. الم نجعل الارض مہادا، زمین بنانے والا کون ہے؟ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو گاڑنے والا کون ہے؟ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وجعلنا النہار معاشا، دن کو لانے والا کون ہے؟ رات کے پیچھے دن آتا ہے، دن کے پیچھے رات آتی ہے، سورج کے پیچھے چاند آتا ہے، چاند کے پیچھے سورج آتا ہے، پھر ستارے چمکتے ہیں. پھر اللہ نے اور بھی اظہار کیا، اور کیا فرمایا؟ اور کیا فرمایا کہ زمین کو پیدا کیا، زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑا، زمین کے اوپر سمندروں کو بہانے والا کون ہے؟ دریاؤں سے ندیاں نکالنے والا کون ہے؟ پھول کو خوبصورتی دینے والا کون ہے؟ پھلوں میں رس بھرنے والا کون ہے؟ تیرے لیے جانور کے تھنوں سے دودھ نکالنے والا کون ہے؟ اتنے سوال اٹھا کے اللہ نے پھر فرمایا کون ہے؟ تو بندوں نے جواب دیا، اے اللہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ ہی ہیں. پھر اللہ نے فرمایا الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، ہے کوئی اللہ کے سوا یہ کرنے والا؟ تو میں بھی بولا نہیں کوئی کرنے والا نہیں. میرے آنے والی نسلیں بھی یہ کہے گی نہیں کوئی اللہ کے سوا یہ کر نہیں سکتا. پھر اللہ نے گلا کیا ہے بل ہم قوم یعدلون. پھر اقرار بھی کرتے ہو، نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو، نعمتوں کو استعمال بھی کرتے ہو، پھر بھی ماتا اوروں کے سامنے دیکھتے، پھر بھی میرے سامنے نہیں جھکتے. کون ہے تمہیں آنکھیں دینے والا؟
अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन वजअल लहू अफ़इदा। कौन है आंखें देने वाला, कौन है होंठों को पैदा करने वाला, कौन है कानों को सुनने की ताकत देने वाला, किसने तुम्हारे सीने के अंदर दिलों को पैदा किया है, कौन है कायनात को खड़ा करने वाला। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, कौन है मग़रिब का रब, कौन है मशरिक़ का रब, कौन है सूरज को निकालने वाला, कौन है सूरज को ग़ुरूब करने वाला। एक ही ज़ात है, एक ही ज़ात है। कितनी बड़ी ज़ात है। बदीउस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन का मालिक, आसमान का मालिक। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, ज़मीन के खजाने उसके, आसमानों के खजाने उसके, ज़मीन की तहों के खजाने उसके, आसमान के ऊपर तक खजाने उसके, सारी मखलूक उसकी मोहताज है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, एक ही वो इलाह है, उसके सिवा किसी के आगे नहीं झुकना। ताकत कितनी है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, ताकत कितनी है, हैबत इतनी है, उसके सामने कोई बोल नहीं सकता, कोई सिफारिश नहीं कर सकता। अब जब ज़ात इतनी बड़ी थी, ताकत इतनी बड़ी थी, तो फिर मेरे दिल में तो सवाल पैदा होना था कि भाई इसकी ताकत इतनी हो, इतना बड़ा हस्ती का मालिक हो, तो उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। आप देहात में रहते हैं, आपके पास MP आता है, MLA आता है, वोट लेने आते हैं ना, फिर जब वोट लेने होते हैं तो दरवाज़ों पर जाकर दस्तक देते हैं, आपसे मिलते भी हैं, किसी को चचा बनाते हैं, किसी को मामू बनाते हैं, किसी के साथ दोस्ती निकालते हैं। जब अल्लाह ने कामयाब करता है, वो कामयाब नहीं होते, कामयाबी के खजाने तो अल्लाह के हाथ में। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो जिसे चाहता है वो तख्त पे बैठा देता है, जिसे चाहता है वो फंसे ज़िंदान डाल देता है, जिसे चाहता है वो कहते हैं सुबह का बादशाह शाम का असीर होता है, शाम का असीर सुबह का बादशाह होता है। इज्जत के खजाने मेरे अल्लाह के पास हैं, जिल्लत के खजाने मेरे अल्लाह के पास हैं। ज़मीन पे हुक्मरानी मेरे अल्लाह की है, आसमान पे हुक्मरानी मेरे अल्लाह की है, और मौसमों का बदलना मेरे अल्लाह का इरादा है, बारिश का आना मेरे अल्लाह का इरादा है, ज़मीन का पेट फाड़ के उससे गल्ले निकालना मेरे अल्लाह का इरादा है। अल्लाह चाहे तो पक्की फसल को बर्बाद कर दे। एक चिल्लाड़ आती है, 100 मंजिला इमारतें एक पल में ज़मीन दोस्त हो जाती है। एक बहार आती है तो बड़े बड़े जो शाह सवार होते हैं वो ज़मीन को गिर जाते हैं। इतना बड़ा ताकत है। मैंने MP आता है, वोट लेके चला जाता है, फिर आपको काम पड़ता है, जो क्या आपको बड़े हो गए वो इस्लामाबाद चला गया, वो लाहौर चला गया, तो कैसे उनसे मुलाकात नहीं होती। वो बड़ा घर बना लेता है, वो बंदा बहुत अमीर हो जाता है, उसके गार्ड आपको मालिक तक पहुंचने नहीं देते। क्यों? उसका स्टेटस बढ़ गया, उसके दुश्मन बढ़ गए, उसका ओहदा बढ़ गया। तो अल्लाह ताला ने जब अपनी इनकी तारीफ की, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ शायद के तेरे दिल में, तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हो सकता था कि मैं तो एक छोटा सा मजदूर हूँ, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, तो वो कहाँ तू को जाओ मन को जाओ। तो उस रब ने फिर ऐलान किया, और ऐलान किस हस्ती की जुबान करवाया। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब, इसी कुरान में ऐलान किया, ऐ मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे वइज़ा सअलका इबादी, इबादी उलमा मौजूद है, क्या कहा? मेरे बंदे। जैसे मैं कहता हूँ ये मेरी घड़ी, ये मेरी गाड़ी। अल्लाह ताला बंदों के ऊपर अपनी मलकियत को इजहार कर रहे हैं। कौन सा बंदा तहज्जुद पढ़ने वाला, कौन सा बंदा कुरान की तिलावत करने वाला, कौन सा बंदा जो रात को जाग के जिक्र करता है, कौन सा बंदा जो सुबह भी अल्लाह के लिए मर रहा है, जो रात को भी अल्लाह के लिए नहीं। हर वो बंदा जिसने नाफरमानी की, हर वो बंदा जिसने अल्लाह की हुदूद को तोड़ा, हर वो बंदा जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, हर वो बंदा जिसने अल्लाह के हबीब की सुन्नतों को छोड़ा, अल्लाह उन पर भी अपनी मलकियत का इजहार करता है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब, ऐ मेरे हबीब आप मेरे इन बंदों को बता दीजिए, मेरे महबूब बंदों को बता दीजिए, जब ये आपसे मेरे मुताल्लिक पूछे तो इन्हें ये ना कहिएगा कि आपका रब बहुत दूर है, मेरे हबीब आप इन्हें बताइएगा कि आपका रब आपके बहुत करीब है।
وہ ایک اشارہ کرے اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین بکھر جائے. وہ ایک اشارہ کرے اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. ایک اشارہ ہوگا زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا. القارعة والقارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ایک اشارہ کرے گا، ایک چیخ نکلے گی، پہاڑ اٹھتے پھریں گے، زمین پھٹ جائے گی، میں وہاں سے پیدا ہوں گا، میں وہاں سے نکلوں گا. اتنی بڑی طاقت والا رب آپ سے کہہ رہا ہے میرے بندے میں تم سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. حدیث قدسی یا ابن آدم یا ابن آدم انی لک محب، اے ابن آدم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہاں یہ لکھا ہے نمازیوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے حاجیوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے ذاکروں میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے قاریوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے علماء میں تم سے محبت. نہیں نہیں نہیں، ایک اس مزدور کو بھی میرا رب کہتا ہے یا ابن آدم انی لک محب، اے ابن آدم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے. اور اگلی بات اس سے بھی عجیب ہے، اس سے بھی عجیب ہے. کیا کہتا تھا؟ فبحقی علیک کلی محبا، اور میرے بندے میرا تیرے اوپر بھی حق بنتا ہے کہ تو بھی مجھ سے محبت کرو. ہے کوئی ایسی ذات، ہے کوئی ایسی؟ اے ابن آدم، اچھا بندہ یہ سوچتا ہے کہ اب تو میں گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوں، اللہ سے دور ہو گیا ہوں، تو اللہ کہتا ہے میں جتنا گناہ گاروں سے محبت کرتا ہوں اتنی کسی اور سے محبت نہیں کرتا. جب مقصود صاحب نے کہا ایک حدیث پڑھی ہوگی لیکن ذہن سے نہیں کرتا. میرے نبی نے فرمایا، آپ ماشاءاللہ زیادہ نوجوان ہیں، میرے نبی نے فرمایا ایک نوجوان اگر توبہ کرے، اس کا توبہ کرے اور اپنی آنکھ سے ایک آنسو بہا دے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کتنی ہے؟ 40 میل تک اللہ قبر کے عذاب کو ختم کر. ایک نوجوان. میرے بھائیوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں اس قبری والے کو دعاؤں، اس قبری والے کے صدقے کہ اس نے ہماری لاج رکھی. پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، ان کے مال کے فلک دیا جاتا تھا، ان کے چہروں پہ عیاں ہو جاتا تھا یہ زانی ہے، یہ شرابی، اس نے رات کو یہ کرتوت کیا. وہ قبری والے کا رونا تھا، وہ اس وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. وہستی کون ہے؟ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى. وہستی کون ہے؟ جس کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے رب کائنات قسم اٹھا رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم. وہ ہستی کون ہے؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى. وہ ہستی کون ہے کہ جس کے کاندھے پہ رکھی مبارک چادر کی قسم میرا رب اٹھاتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. کون ہے وہ ہستی جو میرے لیے بھی روئی، جو آپ کے لیے بھی روئی، جو آنے والی آپ کی اور میری نسلوں کے لیے بھی رویا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولاد تو اپنی ماں باپ کے لیے روتی ہے، کیسے انہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے گلشن سجایا حاجی علوم صاحب نے، یا والدین اولاد کے لیے روتے ہیں، خون کے رشتوں کے لیے کو روتا ہے. اور وہ ہستی جو آج سے 1500 برس مدینے کی دھرتی پہ آنسو بہا رہی تھی، یا ایسی کوئی وفات کی مثال ملتی ہے؟ ایسا کوئی ہے وفادار؟ ایسا کوئی ہے؟
دل میں درد رکھنے والا، ایسا کوئی ہے غم رکھنے والا؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر والضحی واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى وللآخرة خیر لک من الأولى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. دعائیں دیں اس محبوب ہستی کو. کیا فرمایا نبوی نے؟ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی رحمت محبت ہے بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی باخبر. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. اور مجھے حشر کا غم کیوں ہے قاسم؟ میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر بہا. میں کیوں غم زدہ ہوں؟ وہ آپ کے لیے رو رہا ہے. پہلی امت گناہ کرتی لکھ دیا جاتا تو میں کہا کرتا ہوں اگر میرے گناہ لکھے جاتے، میرے گناہ میرے چہرے پہ حیا ہوتے تو بتاؤ کل صبح اٹھ کے میں اپنی ماں کا سامنا کر سکتا، میں اپنی بہن کا سامنا کر سکتا، میں اپنے باپ کا سامنا کر سکتا. وہ کملی والا رویا ہے آپ کے لیے جس کے ساتھ میں بے وفائی کر رہا تھا، جس ہستی نے یہ فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج امتی تو سجدے کا منکر ہو چکا ہے. مسجدیں ویران پڑی ہیں، مدارس ویران پڑے ہیں، مسجد نوحہ گناہ ہے کہ آئے مجھے کوئی آباد کرنے والا. وہ ہستی جو آپ کے لیے روتی رہی اس کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے. میری شادی بھی محمدی کوئی نہیں، میری غمی بھی محمدی کوئی نہیں، میری خوشی بھی محمدی کوئی نہیں، میری تجارت میں بھی محمدی رنگ غالب نہیں. میں باپ ہوں تو محمدی بن جاؤں، میں بیٹا ہوں تو محمدی بن جاؤں. کاش کہ بیٹا بھی محمدی ہوتا. میرے نبی نے فرمایا آپ تشریف لائیں گھر سے نکلے، تشریف لائیں گھر سے نکلے نماز کے لیے. مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، پورا عرب آپ کا کلمہ پڑھ چکا ہے. اور جب آپ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو صحابہ، جیسے حضرت نے پہلے فرمایا کہ صحابہ کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے اور پہلی کتابوں میں کی ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، صحابہ کی تعریف. رحماء بینہم، صحابہ کی تعریف. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کی تعریف. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی تعریف. وکلا وعد اللہ الحسنى، صحابہ کی تعریف. اور علامہ اقبال نے تو پھر قدم توڑ دیے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. کچھ سے سرکش جو ہوا تو بھی پھر جاتے تھے، دیر کیا چیز ہے ہم تو توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دن پہ بٹھایا ہم نے، اور زیر خنجر بھی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنایا ہم نے. نعرہ تکبیر، اللہ نبی لکھ رہے ہیں تو صحابہ کی محبت کا کیا عالم ہوگا، میں کیا بیان کروں گا جن کی تعریف رب کائنات بیان کرنا. تو آپ نکلے تو صحابہ کوئی آپ کی چادر مبارک کو پکڑتا ہے چومنے کے، کوئی آپ کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی آپ کے ہاتھوں کو ہاتھ لگا کے چومنے کی کوشش کرتا ہے. اظہار محبت کر رہے ہیں. اور میرے نبی مصلی کی جانب بڑھ رہے ہیں اور آپ کو وہ پچھلا سارا منظر یاد آ رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ مجھے مکہ سے نکالا گیا، ایک وقت تھا مجھے طائف میں پتھر مارے، ایک وقت تھا کہ احد میں میرے دانت شہید کیے گئے، ایک وقت تھا کہ میری بیٹیوں کو تھپڑ مارے، ایک وقت تھا کہ میری بیٹیوں کی طلاقیں ان کے گھر بھیجی، ایک وقت تھا کہ مجھے کعبہ کے اندر سجدہ بھی نہ کرنے دیا. اور آج یہ وقت ہے کہ اللہ نے پورا عرب میرے ہاتھ پہ فتح کر دیا. وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ،
کہ اے میرے حبیب پورا عالم ہم نے آپ کے قدموں میں ڈال دیا. تو آپ بڑھ رہے. جب بندے کے پاس نعمت نہ ہو اور والدین موجود ہو، والدین نے اولاد کا مشکل وقت دیکھا ہو، پھر اولاد پہ خوشحالی آئی اور والدین دنیا سے چلے گئے ہوں، تو اولاد کے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش میری اماں زندہ ہوتی اور میرے ابا زندہ ہوتے. انہوں نے واقعے دیکھے تھے اپنی اولاد کے اور روتے تھے کہ اللہ میری اولاد کو خوشی دینا. آج خوشی تو ہے لیکن والدین کا سایہ سر پہ نہیں ہے. تو بندے کے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش میری اماں میرا ابا ہوتے اور یہ عروج دیکھتے. تو میرے نبی پڑھ رہے مصلی کی جانب، آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے، تکبیر کہی جا چکی، تو آپ نے پھر ایک جملہ ارشاد کہا، میرے صحابہ عشاء کی نماز کا وقت ہے، اقامت ہو چکی ہوتی، میں تحریمہ کہہ چکا ہوتا اور میں فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میری ماں زندہ ہوتی کاش، یا میرے والدین زندہ ہوتے، یا ان میں کوئی ایک بھی زندہ ہوتا، یا میری اماں زندہ ہوتی اور میں محمد بن عبداللہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور فرض نماز ہوتی، میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی کہ بنی محمد، اے میرے بیٹے محمد، تو رب کائنات کی قسم میں نماز توڑ کے اپنی اماں کی بات سنتا. شوہر بنو تو محمدی بنو، بیٹے بنو تو محمدی بنو، بھائی بنو تو محمدی بنو. میرے نبی کی سگی بہن کوئی نہیں تھی، دودھ شریف بہن حضرت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اطلاع آئی کہ میں آپ سے مدینے ملنے آ رہی ہوں، مدینے میں آپ سے ملنے آ رہی، بہن ملنے آ رہی ہوں. تو ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے کہ میں آ گئی ہوں، اندازہ ہوتا تھا کہ کب تک وہ مدینہ میں پہنچے گی. میرے نبی روز اس وقت اندازہ کر کے کہ آج میری بہن پہنچے گی، مدینہ شہر سے باہر نکل کے استقبال کے لیے تشریف لے جاتے. اور جس دن وہ پہنچی ہے ان کی سواری کی بہار خود محمد مصطفیٰ پکڑی ہوئی کہ آج بہن کا استقبال کون ہے، سگی تو کوئی نہیں، دودھ شریف ہے. اور ان کی سواری کی بہار کو پکڑ کے یہ تعریف دی ہے کہ یوں بھی بہنوں کے مان کو رکھا جاتا ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت. کتنی محبت کرتا ہے کہ ہم جو آج ہمیں عزتیں ملی ہیں، صدقہ کس کا ہے؟ کملی والے کا. وہ نبیوں میں رحمت کب پانے والا، مرادیں غریبوں کی گھر لانے والا، وہ اپنے برائے کرم کھانے والا اور خود اندیش کے دل پہ گھر کرنے والا. اتر کر حرم سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. یہ اتنے سوکے ہلنے والے نہیں تھے، اتنے سخت دل عرب. میرے نبی کے اخلاق نے ان کو توڑ دیا، میرے نبی کے مسکراہٹوں نے ان کے دلوں کو پیس ڈالا. یہ اخلاق تھے. اور اللہ میں سے کی محبت، اللہ اتنی بڑی ذات، آخری بات، اتنی بڑی ذات ہے، وہ محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے بندے تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں، تجھے اتنا کچھ دیا ہے، لیکن تو پھر بھی باقی ہو جاتا ہے، پھر بھی مجھ سے دور بھاگتا ہے. لیکن یاد رکھ، تو کب تک بھاگے گا، کب تک بھاگے گا؟ تیرے سینے میں جو دل ہے، اس دل میں میں ہوں. ایک نہ ایک دن تجھے ضرور میری یاد آئے گی. میرے بھائیو، پتہ جوانی میں بہت بھاگتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک وقت آتا ہے کہ بندے کا دل چاہتا ہے کہ تو نے بہت غلط زندگی گزاری. اور آپ کون ہے؟ مشہور بات آپ نے سنی ہوگی کہ ایک کافر وہ پتھر کے بت کے آگے آدھی زندگی یہ پکار رہا ہے، یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم، اور وہ جواب کوئی نہیں دیتا. اور ایک دن اسے اونگ آتی ہے اور اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ یا سمت. تو وہ ذات کہتی ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے نے حاصل کیا. فرشتے کہتے ہیں رب کریم وہ تو بھول کے پکار رہا ہے. تو میرا رب کیا کہتا ہے؟ بے شک بھول کے پکارا، مجھے بھی تو پتا ہے. وہ جسے جان بوجھ کے پکار رہا تھا اس نے جواب نہیں دیا، مجھے بھول کے پکارا ہے. اگر میں بھی جواب نہ دوں گا مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہوگا؟ ہم تو باعث بغیر ہے کوئی سائے نہیں.
اور راہ دکھلائے کسے پھر راہ رہے منزل، وہ تو آپ کا منتظر ہے۔ تو میرے اللہ نے اعلان کیا میرے بندے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ تو اپنے گناہوں سے زمین کے خلا کو بھر دے اور پھر آسمان کی چوٹی تک لگا دے، اتنے کر نہیں سکتا اگر اتنے کر بھی لے تو پھر تیرے دل میں کبھی خیال پیدا ہو جائے کہ نہیں میں غلط راستے پہ تھا، تو پھر میرا اللہ کیا کہتا ہے استغفرت لی غفرت لک، تو تم مجھ سے توبہ کرنا میں تیری سارے گناہوں کو بخش دوں، اور بخشوں کا نہیں بلکہ تیرے گناہوں کو تیری نیکیوں میں بدل دوں۔ اتنی بڑی ذات ہم آج اس سے توبہ کریں، وہ آپ کو بخشنے کے لیے بیٹھی ہے، اس کی جنت آپ کے لیے، اس کی رحمتیں آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، اس کی برکتیں آپ کے لیے۔ وہ تو منتظر ہے اپنے بندوں کا کہ کب میرا بندہ میرے در پہ آئے اور مجھے پکارے، اور میں اپنے بندے کی کو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن مجید میں اس سے بڑی امید والی آیت کوئی نہیں۔ اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی زندگی کو برباد کر لیا ہے، وہ میرے در پہ آ جائے اور یہ کہہ دے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو میں تمہارے گناہوں کو ایسے مٹا دوں گا جیسے تم نے کیے ہی نہیں۔ تو آج کی یہ بابرکت محفل، یہ باسعادت محفل، یہ ختم قرآن کی محفل دعاؤں کی قبولیت کی کڑیاں، باسعادت محفل، یہ ختم قرآن کی محفل دعاؤں کی قبولیت کی کڑیاں، اس میں ہم توبہ کریں گے۔ اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کرنا تو میرے رب کی رحمت یہ بتاتی ہے، یہ اعلان کرتی ہے، آپ مسجد سے یوں نکلیں گے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے باہر آئے۔ ارادہ کریں زندگی میں نماز قضا نہیں کریں، جیسے رمضان میں مسجدوں کو آباد رکھا ہے ایسے غیر رمضان میں بھی آباد رکھیں گے، اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف رکھیں گے، دلوں سے کینے کو نکالیں گے۔ جس دل میں کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی۔ تو مبارکباد میں دیتا ہوں گلشن کو دیکھ کے، حاجی محمد ہارون محمود صاحب اور منصور صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے بڑے بھائی کا سایہ، بڑا بھائی باپ کی مانند ہوتا ہے، اللہ ان کی جہود کو قبول کرے، ان کو عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بڑی ہی مجھے خوشی ہو رہی ہے سارا سسٹم دیکھ کے، یہ سارا نظام دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ میرے بولوں کو آپ کے سننے کو قبول